ایشو بیانیہ، مسلمانوں کی شناخت، پاکستان کی شناخت. آج کل وزیراعظم صاحب بڑے زور و شور سے جا رہے ہیں، اقلیتوں کے جو فنکشنز ہیں ان میں جا رہے ہیں، جا کے جو گفتگو فرماتے ہیں، جس میں وہ آپ کو جو کراچی میں ہولی میں گئے وہاں پر جو انہوں نے مذہب کے بارے میں گفتگو کی، پہلے آپ کو ذرا وہ سنوا دیتے ہیں. کوئی اللہ کو اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے. تو سکھ کیا کہتے ہیں؟ سکھ بھی اپنا واحے گرو کہتے ہیں. تو یہ تو بھائی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اور وہ کوئی پگڑی باندھتا ہے، کوئی چولا پہنتا ہے، کوئی سوٹ پہنتا ہے، کوئی ٹائی لگاتا ہے، کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے. یعنی یہ انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، کوئی اس کو اللہ کہتا ہے، کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ہے. اور اس کے یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، مذہب کی رائے اس سے بالکل مختلف ہے جو نواز شریف صاحب فرما رہے تھے. لیکن یہ جو سوچ ہے نواز شریف صاحب کی یہ بڑی شدت سے باہر آئی ہے. یہ گاہے بگاہے وہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. آج سے چند سال پہلے بھی انہوں نے کچھ بات کہی تھی، وہ بھی میں آپ کو ریفرنس کے طور پر دوبارہ سنوا دیتا ہوں. یہ صرف وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا بس وہ، یعنی کہ ایک بارڈر آیا، باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں. آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. تو کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں، ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں. آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے. صاحب یعنی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقلیتوں کا جو ہمیں تحفظ کرنا ہے اور اسلام میں بھی ہے، ہمارے ملک کے قوانین میں بھی ہے. لیکن یہ جو بار بار تقاریر اس طرح کی کر رہے ہیں، ناموس رسالت پر بات کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے وزیراعظم صاحب کے پاس. ایک چیز ہے سمیع صاحب کہ اقلیتوں کے حقوق، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہمارا دین ہی سب سے زیادہ جو حقوق اقلیتوں کے اگر کسی کے ہیں تو وہ دین اسلام میں ہے، اور ان کی جان، مال اور آبرو، ان تینوں چیزوں کا تحفظ جو ہے وہ ریاست، اسلامی ریاست کے ذمہ ہوتا ہے. ہر شہری کا، ہر شہری قطع نظر کہ اس کا دین کیا ہے. مذہب، میں کہتا ہوں کسی بھی مذہب، نسل، زبان، رنگ، اس پہ آ جائیں اگلی جو بات ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ خدا بھی ایک ہے اور وہ ایک ہی طاقت کے نام اگر میاں نواز شریف صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ، بھگوان، ایشور، وہ کیا نام تھا جو واحے گرو، اور تو پھر اللہ تعالیٰ کو 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر قرآن مجید اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کیوں آگے بتایا، بتوں کی پوجا سے منع کیا لوگوں کو کہ یہ بتوں کی پوجا مت کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، یہ ساری چیزیں پھر انہوں نے کیوں بتائیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک مکس سوسائٹی، مکس معاشرہ گٹ مٹ ہو جائے، سب ایک دوسرے میں، وہ ایک تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ خود پرائم منسٹر صاحب خود کلیئر نہیں ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ امریکہ بہادر سرکار کو خوش کرنا ہے، ان کے کہنے پہ اپنے آپ کو لبرل سا ظاہر کرنا ہے، لبرل کہہ کے جو دانشور ہیں ہمارے سو کارڈ، ان کو بھی اپنی طرف کھینچنا ہے، ان ایسی لچھے دار گفتگو کر کے کہ جناب ہم بہت زیادہ لبرل ہیں، ہم پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستانی بنانا چاہتے، بلکہ یہ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جو سب کے لیے ہو، جو مرضی کریں، مادر پہ آزادی ہو. یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے حساس ایشوز ہیں. میں حیران ہوں علماء کرام پہ، جید علماء کرام پہ، جو ابھی تک اس بات پہ خاموش ہیں، جو خاموشی سے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، سیاسی اشرافیہ ہے، پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، ہمارے عوام کو کس طرف لے کے جا رہی ہے. اس سے ایک شدید ترین سمیع صاحب، اگر یہ ساری کوششیں اس طرح کرتے رہے تو انتہا پسندی جنم لے گی جن کو اندازہ نہیں ہے. بھٹی صاحب، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس طرح خدا، بھگوان اور وہ جو ایشور اور واحے گرو یہ ایک ہی کے نام ہو سکتے ہیں، اور یہ کس طرح نواز شریف صاحب کی یہ باتیں ٹالریٹ کی جا رہی ہیں کہ آلو گوشت وہ کھاتے تھے، آلو گوشت ہم کھاتے تھے. وہ پاگل تھے مسلمان جنہوں نے 60 سال پہلے یہ پاکستان 1947 میں بنایا. دو قومی نظریہ کیا تھا، ایک بیک گراؤنڈ کیسے ہو گیا، ایک طرح کے لوگ یہ کیسے ہو گئے؟ کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ؟ اور وہ جو ان کے حمایتی جرنلسٹ ہیں، وہ جو خوشامدی سارے کے سارے میڈیا گروپس ہیں، میں دیکھ رہا تھا اتنی تعریفیں نواز شریف صاحب کے پل باندھے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ایک نئے سیاست کے اور لبرلزم کے نئے آئنسٹائن پیدا ہو گئے ہیں، وہ بتی گروپ، وہ لالٹینیں جو ہیں ساری کی ساری. یہ کیا، یہ کس طرف لے جا رہے ہیں معاشرے کو؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے. سمیع صاحب، میرے خیال میں پاکستان میں ابھی تک ایسا قانون ہی نہیں بنا جو میاں صاحب کو گرفت میں لا سکے. یہ میری رائے ہے، میری رائے.
صابر ذرا صاحب علم ہے صاحب، کوئی ایسی ہے آیت مبارکہ یا حدیث مبارکہ یہود و انصار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا؟ اگر صابر یہ ذرا میری اصلاح کر دیں پھر میں اس پہ بات کروں گا. سر قرآن مجید میں بہت ہیں یہود و ہنود، یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اچھا قرآن مجید کیوں آیا سر؟ یہ رسول اللہ اچھا صلی میں اللہ یہی علیہ کہہ رہا وسلم تھا کیوں نا. آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا، کیوں آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیوں یہی- آئے؟ یار میں نے تھوڑا سا آپ کو ٹائم دیا، آپ نے ایکسیلیٹر ہی دبا دیا. گزارش ہے صابر نے میرا مسئلہ حل کر دیا کہ وہ دین کے معاملے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. میاں صاحب کہتے ہیں جو ہماری زندگی ہے وہی ان کی ہے. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے. بھائی خدا رسول کا واسطہ ہے، اپنی حکومت 50 سال غور کر لو، ٹل ڈیتھ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اپنی 7 نسلوں کو بھی پرائم منسٹر بنا دو، آئین میں ترمیم کر کے آپ کے پاس میجورٹی ہے. لیکن خدا رسول کے واسطے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا ہے ان سے مت ٹکرائے کوئی بھی، میں بھی اور آپ بھی. آپ اللہ تعالی ہمارے بخشش ہوگی آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ. ہماری اور ان کی زندگی ایک کیسے ہو گئی ہے؟ اللہ نے یہ دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ رب العالمین بن گیا، کل کائنات کے لیے رب بن گیا. ایک اس نے آخری پیغمبر بھیجے، اس کے لیے اسلام پھیلا دیا، ہم تک اپنا پیغام پہنچا دیا، اس پر ہم چلیں گے تو آخرت میں ہماری بخشش اس کی ہوگی. ان کا تو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ ہی کوئی نہیں. جیسے صابر کہہ رہے تھے 1,26,000 پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بتوں کی پوجا سے منع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسانوں کو خدا بنانے سے روکنے کو کیوں کہا گیا؟ دین میں ایماندار صدیق ہونا، ایماندار ہونا، سچ بولنا کیوں کہا گیا؟ لیکن بدقسمتی ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل ایجنڈا آپ کی قوم کو نیٹ کے ذریعے چند سو کال دانشور جو صابر صاحب کہتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں، انہوں نے ہمارا اسلام سے تعلق ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اقلیت کے جتنا رائٹ ہے ہم سے زیادہ ہے.